جوانو، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انمول تحفہ ہے۔ یہ زندگی عظیم نعمت ہے۔ اگر تم اسے ضائع کر دو گے، کسی بھی کام پر نہیں لگاؤ گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، بلکہ سستی میں، کاہلی میں، لاپرواہی میں، غفلت میں اگر تم اس قیمتی زندگی کو گزار دو گے، ضائع کر دو گے، تو پھر قیامت کے دن تمہیں شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن تم پھر اللہ تعالیٰ کے اس سوال کا جواب تو نہیں دے سکو گے نا، کہ جب اللہ سوال کرے گا، اے میرے بندے، میں نے تمہیں قیمتی جوانی دی تھی، بتا تو صحیح تو جوانی کہاں گزار کے آیا؟ اور تیری جوانی کہیں چوک پر تو نہیں گزری، تیری جوانی لاپرواہی میں تو نہیں گزری، اور تیری جوانی کہیں غفلت میں تو نہیں گزری، اور اپنی جوانی گناہوں میں تو نہیں گزار کے آیا، شراب پینے میں تو نہیں گزار کے آیا، زنا کرنے میں تو نہیں گزار کے آیا، اپنی جوانی کسی کی بیٹی کی عزت لوٹنے میں تو نہیں گزار کے آیا۔ اے بندے، میں نے تیرے سینے میں قوت رکھی تھی، تیرے بازوؤں میں طاقت رکھی تھی، اور کہیں اس طاقت کا غلط استعمال کر کے تو نہیں آیا۔ اے بندے، بتا تو صحیح، اپنا بڑھاپا کہاں گزار کے آیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہے وہ جس کی داڑھی چٹی ہو گئی ہے، ہاتھ ہیں کانپتے ہیں، کان ہیں سننے سے معذور، آنکھیں ہیں دیکھنے سے معذور، کمر جھک گئی ہے، گردن جھک گئی ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، اولاد کی اولاد جوان ہو چکی ہے، مگر افسوس آج بھی وہ گناہوں سے باز نہیں آ رہا، آج بھی وہ کالے کرتوتوں سے باز نہیں آ رہا۔ اے بندے، ایک لمحے کے لیے سوچ تو صحیح، ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتر، اپنے اندر اتر اور سوچ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اس سوال کا جواب کیسے دے پائے گا کہ جب اللہ فرمائے گا، او نادان، بتا تو صحیح اپنی جوانی کہاں گزار گیا ہے، بتا تو صحیح اپنی زندگی کہاں گزار کے آیا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی اس سوال کا صحیح طرح سے جواب نہ دے پایا تو پھر شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، پھر ندامت کے سوا کچھ نہیں ملے گا، افسوس کے سوا کچھ نہیں ملے گا، پھر تمہیں کم و بیش 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں کی امتوں کے سامنے شرمندہ کیا جائے گا، ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ اس دن جہنم سامنے ہوگی، جہنم کی آگ سامنے ہوگی، جہنم کا عبرت ناک منظر سامنے ہوگا، بندہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھے گا، افسوس بھری نگاہوں سے دیکھے گا، پھر کہے گا، ہائے اللہ، ایک بار پھر سے مجھے 2-4 دن کی زندگی دے دے، اب میں زندگی میں بس تجھے ہی یاد کروں گا، زندگی میں نماز پڑھوں گا، صرف ایک بار مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، اب میں نماز پڑھوں گا، اب میں قرآن پڑھوں گا، اب میں تجھے اور تیرے رسول کو راضی کروں گا۔ اللہ فرمائے گا، او نادان، میں نے تجھے 60 سال کی زندگی دی، میں نے تجھے 80 سال کی عمر دی، میں نے تجھے 100 سال کی عمر دی، اور جو 100 سال کی عمر میں بھی نصیحت حاصل نہ کر سکا، وہ 2 دن کی زندگی میں نصیحت حاصل کیسے کر سکے گا؟ میں نے اپنے نبی کو بھیجا تھا تیرے پاس، اپنے محبوب کو بھیجا تھا نصیحتیں کرنے کے لیے، پچھلی امتوں کے سبق آموز عبرت ناک واقعات سنانے کے لیے، پچھلی امتوں کو میں نے کس طرح تباہ کیا، کس طرح برباد کیا، یہی نصیحتیں سنانے کے لیے میں نے اپنے محبوب کو بھیجا تھا۔ ساری زندگی میرا محبوب تمہیں نصیحتیں کرتا کرتا واپس میرے پاس چلا آیا، لیکن افسوس تم نے نصیحتیں حاصل نہ کی، اپنی زندگی غفلت میں گزار دی۔ آج تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، آج شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک اللہ والے نے کسی جنازے میں شرکت کی، جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفنایا، میت کو دفنا دینے کے بعد اللہ والے نے تمام لوگوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ بھائیو، اگر یہ مرنے والا، اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والا، جس کا ابھی ہم نے جنازہ پڑھا ہے، جس کو ابھی ہم نے دفنایا ہے، مٹی کے سپرد کیا ہے، اگر یہ اللہ کے حکم سے واپس دنیا میں آ بھی جائے، بتاؤ تو صحیح اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ اپنی زندگی میں یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ لوگوں نے کہا، جی
اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا، اگر یہ دنیا میں واپس پلٹ کر آ بھی جائے تو یہ توبہ کرنا پسند کرے گا، استغفار کرنا پسند کرے گا، اللہ کو راضی کرنا پسند کرے گا۔ یہ سن کر اللہ والا رو کر کہنے لگا، بھائیو مرنے والا تو یہ کام نہ کر سکا، تم ضرور کر لینا۔ مرنے والا تو نماز نہ پڑھ سکا، تم ضرور پڑھ لینا۔ مرنے والا تو قرآن نہ پڑھ سکا، تم ضرور پڑھ لینا۔ آج تمہارے پاس وقت ہے جوانو، آج اللہ کی ذات آوازیں دے رہی ہے، اے بندے اللہ کی ذات سے صلح کر لے، اللہ تعالیٰ سے صلح کر لے۔ اللہ تعالیٰ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، وہ تم سے صلح کرنا چاہتا ہے، وہ رب ہو کر تم سے صلح کرنا چاہتا ہے۔ تم بندے ہو کر، غلام ہو کر، 2 ٹکے کے لوگ ہو کر اللہ سے صلح نہیں کرنا چاہتے۔ تم کہتے ہو نہیں ہم ہرگز توبہ نہیں کریں گے۔ ایک بار توبہ کر لی پھر گناہوں کی لذت کون چکھے گا؟ گناہوں کی لذت پھر ہمیں نصیب نہیں ہوگی، لہٰذا ہم گناہوں کی لذتوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ گناہوں کی لذت میں ہی ہمیں لذت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے، ہمیں اطمینان ملتا ہے۔ ایک وقت آئے گا، وہ وقت آنے والا ہے، آنے والا ہے وہ وقت، بس سانسوں کے رکنے کی دیر ہے، آنکھوں کے بند ہونے کی دیر ہے، موت کے آنے کی دیر ہے۔ جب تم قبر میں جاؤ گے پھر تم اللہ سے صلح کرنا چاہو گے، تم اللہ کو راضی کرنا چاہو گے، تم ناراض رب سے صلح کرنا چاہو گے، لیکن وہ آواز دے گا نہیں نہیں، اب صلح کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب تمہارے لیے صلح کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب میری تم سے صلح بالکل نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک کے برابر گناہ کرو، درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، شرق سے لے کر غرب تک، غرب سے لے کر شرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک گناہ کرو، میری زمین گناہوں سے بھر دو، دھرتی گناہوں سے بھر دو، جاؤ میں رب تمہیں معاف کر دوں گا۔ اتنے بڑے پاپی کو بھی میرا رب معاف کر دے گا، اتنے بڑے گنہگار کو بھی میرا رب معاف کر دے گا، مگر میرا اللہ فرماتا ہے کان کھول کر سن لو، غیرت کے کانوں سے سن لو، 2 باتوں پر میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اللہ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ 4 انچ کی پیشانی میں رب کے سوا کسی غیر کے آگے مت جھکانا، کسی اور کے آگے مت جھکانا۔ دوسری بات، اپنے والدین کو دکھ مت دینا، والدین کو درد مت دینا۔ اب جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے کہ اگر تم یہ گناہ کرو گے میری تم سے کبھی بھی صلح نہیں ہو پائے گی، میں تم سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ پہلی بات، یہ 4 انچ کی پیشانی کسی غیر کے آگے نہیں جھکانا۔ آج دیکھتے نہیں ہیں، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، تھوڑا سا برا وقت آتا ہے زندگی میں، تھوڑی سی مصیبت آتی ہی کیا ہے تو ہم اللہ کی چوکھٹ پر جانے کے بجائے نمبردار کی چوکھٹ پر جاتے ہیں، چودھری کی چوکھٹ پر جاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، ہماری یہ پریشانی دور کر دو، یہ مصیبت ہم سے دور کر دو۔ نہ بندے نہ، جب برا وقت آئے، جب زندگی میں پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، دکھ آئیں، درد آئیں، تکلیفیں آئیں، تو تکیے پر رونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے سجدوں پر رو لیا کریں۔ اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز سے سختی سے منع کیا، اگر یہ گناہ کرو گے میری تم سے کبھی بھی صلح نہیں ہو پائے گی۔ دوسرا گناہ، والدین کو دکھ دینا، والدین کو درد دینا۔ آج ہر ایک گھر میں بوڑھا باپ پریشان ہے، گھر گھر میں بوڑھی ماں پریشان ہے۔ باپ پریشان کیوں؟ اس لیے کہ آج اولاد جوان ہو گئی ہے، آج اولاد بوڑھے باپ کو اس کی غربت کے تانے دیتی ہے۔ وہ بوڑھے بتا تو صحیح، تو نے ہمارے لیے کون سے مربے بنائے، کون سی جائیدادیں بنائیں؟ وہ خدا بخش مرا تھا، اپنی اولاد کے لیے مربے چھوڑ کے گیا، جائیدادیں چھوڑ کے گیا، زمینیں چھوڑ کے گیا۔ وہ بوڑھے بتا تو صحیح، تو نے ہمارے لیے کیا کیا، تو نے ہمارے لیے کون سے مربے بنائے، کون سی جائیدادیں بنی؟ میں نے کہا وہ نادان، اگر اللہ نے تجھے حضرت انسان بنایا ہے، اگر اللہ نے تجھے فرشتوں والی عقل دی ہے، اگر اللہ نے تجھے عقل سلیم عطا کی ہے، تو پھر غیرت کے کانوں سے سن، تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے۔
بوڑھے باپ کا سب سے بڑا خزانہ، سب سے بڑی دولت تو تو ہے، اور تو کہہ رہا ہے اپنے بوڑھے باپ کو کہ وہ بوڑھے بتا تو صحیح تو نے میرے لیے کون سے مربع بنے۔ بوڑھے باپ کی زمین تو ہے، بوڑھے باپ کی جائیداد تو ہے۔ بوڑھے والدین کو رلا کے، والدین کو دکھ دے کر، درد دے کر تم اللہ سے زبردستی سے عذاب کیوں لینا چاہتے ہو؟ کیوں اپنے اوپر عذاب کی بارش برسانا چاہتے ہو؟ کیوں جہنم کا ایندھن بننا چاہتے ہو؟ کیوں اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ضائع کرنا چاہتے ہو؟ جو باشعور لوگ ہوتے ہیں، عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا، وہ والدین کو دکھ دے کر اپنی نمازیں ضائع نہیں کرتے، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی بھی عبادت ضائع نہیں کرتے۔ والدین کی ناراضگی یہ نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے، عبادات کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اس لیے کہتا ہوں والدین کے آگے اف تک بھی نہ کہا کرو، والدین کی خدمت کیا کرو، والدین کی نوکری کیا کرو۔ اب بات ہو رہی تھی کہ یہ زندگی کے لمحات تمہارے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی وقتوں میں کچھ کر لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے۔ وہ ایک نبی تھے، ایک نبی کی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نبی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے اسرائیل، تو ایسے ہی اچانک آتا ہے، آ دھمکاتا ہے، روح نکال کے چلا جاتا ہے، ماؤں سے بچے چھین کے چلا جاتا ہے، بچوں کو یتیم کر کے چلا جاتا ہے، بچوں کے سر پر چھت اکھاڑ کے چلا جاتا ہے، بچوں سے ان کے باپ کو جدا کر دیتا ہے، بچوں سے ماؤں کو جدا کر دیتا ہے، اچانک آ کر دھمکاتا ہے۔ جبکہ دنیا کا دستور یہ ہے، دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو کسی جگہ سے ہٹانا ہو تو پہلے اس کے پاس نوٹس بھیجا جاتا ہے۔ تو نوٹس بھی نہیں بھیجتا، اچانک نازل ہو جاتا ہے، روح نکال کے چلا جاتا ہے۔ تم بھی عجیب طرح کی مخلوق ہو نا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، تم کہتے ہو کہ میں نوٹس نہیں بھیجتا، سنو، جتنے نوٹس میں بھیجتا ہوں دنیا کی کوئی بھی عدالت اتنے نوٹس نہیں بھیجتی۔ نبی نے فرمایا، نبی نے پوچھا وہ کیسے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ جو بیماری ہے نا، یہ میرا نوٹس ہے، اولاد کی اولاد کا جوان ہو جانا یہ میرا نوٹس ہے، کمر کا جھک جانا یہ میرا نوٹس ہے، داڑھی کا سفید ہو جانا یہ میرا نوٹس ہے، بالوں کا سفید ہو جانا یہ میرا نوٹس ہے، ہاتھوں کا کانپنا یہ میرا نوٹس ہے، اٹیک ہونا یہ میرا نوٹس ہے۔ میں تو نوٹسوں کی بارش کر دیتا ہوں، میں کیا کروں کہ میرے ان نوٹسوں کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا۔ لوگ اس قدر نادان ہو چکے ہیں، اس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس قدر دنیا کی مستیوں میں مست ہیں کہ میرے ان نوٹسوں کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیماری کو پیدا نہیں کیا تھا، کوئی بھی بیمار نہیں ہوتا تھا، کوئی بھی انسان بیمار نہیں ہوتا تھا، نہ تو بخار آتا تھا، نہ زکام ہوتا تھا، نہ کھانسی ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی روپ میں آتے تھے، روح نکال کے چلے جاتے تھے۔ اب جب یہ ماؤں کی گود سے بچے چھینتے، روح نکالتے، تو میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو گالیاں دیتی تھی، بد دعائیں دیتی تھی۔ بہنیں بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو گالیاں دیتی کہ تیری وجہ سے ہم سے ہمارا بھائی چھین لیا گیا، ہم سے ہمارا بیٹا چھین لیا گیا۔ بہنیں، بھائی، باپ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بد دعائیں دیتے اور اسرائیل علیہ السلام کے پیچھے بھاگتے مارنے کے لیے۔ ایک دن اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا کی، درخواست کی، اللہ تیرے لوگ مجھے مارتے ہیں، تیرے بندے میرا گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے علاج یہ کیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو گالیوں سے بچانے کے لیے، مار پیٹ سے بچانے کے لیے میرے اللہ نے بیماری کو پیدا کر دیا، بیماری پیدا ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا، اسرائیل میں نے بیماری کو پیدا کر دیا ہے، میرے بندے کو مارے گا تو، روح تو نکالے گا، لیکن لوگ کہیں گے نہیں یہ اٹیک سے مرا ہے، اس کو اٹیک ہو گیا ہے، اس کے گردے فیل ہو گئے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، بندوق کی گولی لگ گئی ہے، مارے گا تو۔ لوگ کہیں گے اس کو فلاں بیماری لگ گئی تھی، فلاں بیماری لگ گئی تھی، بیماری نے ختم کر دیا، بیماری نے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ لوگ بیماری کو برا بھلا کہیں گے، تجھے برا بھلا نہیں کہیں گے۔
تو جوانو یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں. خدا را اپنی آخرت کو بہتر بنو. انہی لمحوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں بٹھا لو. معلوم نہیں پھر اس طرح کے میلے ملے نہ ملے.